السلام علیکم دوستوں، میں ہوں پرویز سنتھیلا سوشل میڈیا ٹاک شو کے ساتھ۔ اس وقت فیلڈ مارشل ایران میں ہے، وزیر اعظم جو ہے سعودی عرب میں ہے، امریکہ آنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ فیض رحمان صاحب سینئر صحافی، تجزیہ کار اور امریکہ کے معاملات بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، لمبا چوڑا تجربہ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام سندلا صاحب. Always good to سر، be کیسے ہیں on آپ؟ your popular show. MashaAllah, you're doing a سر good تھینک یو۔ job. آپ اس تاریخ کا حصہ بن رہے ہیں جو لکھی جا رہی ہے as we speak. MashaAllah. سر تھینک یو سر، آپ بھی ماشاءاللہ جو کردار ادا کر رہے ہیں، اور میں آپ کو ماشاءاللہ ایک دن میں پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز اور مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، تو اپنے چیزوں کے ساتھ ان کو لے کے چلنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے اپنا تو حصہ اس ڈال میں رہے ہیں. بالکل جتنا حصہ ہم ڈال سکتے ہیں ہمیں ڈالنا چاہیے۔ بالکل. سر، بڑی پیش رفت بہت بڑی. بہت بڑی. آج وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے سعودی عرب پہنچے، وہ پہلے سے پلان تھا، پتا تھا کہ وہ جائیں گے، اناؤنس ہو چکا تھا، لیکن فیلڈ مارشل صاحب ایران پہنچ گئے، اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں اراغچی صاحب، انہوں نے بڑے بوسے لے کر ان کو ویلکم کیا، بالکل. بڑی مسکراہٹوں کے تبادلہ ہوئے۔ یہ اچانک پہنچنے کے پیچھے کیا ریزن ہے سر؟ دیکھیے سندلا صاحب، جیسا اگین بڑے تاریخی لمحات ہیں، اور اس میں جو پاکستان کا جو کردار ہے امیزنگ. مجھے تو مطلب میں جتنا اس پہ سوچتا ہوں مختلف اینگل سے، ان کی اسٹریٹجی اور کس طرح سے وہ ایک بہت ہی کام اور کول انداز سے معاملات کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں. اور ریئلی جو ہم تو فلموں میں دیکھتے ہیں نا کہ دنیا کو بچانے نکلے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا کو بچا رہا ہے. اور یہ بہت بڑا اس وقت جو اسٹریٹجی ہے، جو حکمت عملی ہے، اگر آپ غور کریں تو ایک طرف فل ایک 100% فل بلون سفارت کاری چل رہی ہے ہر اینگل سے، اور پھر ساتھ ساتھ جب فیلڈ مارشل کا اس میں جو انوالومنٹ ہے، ڈیپ انگیجمنٹ ہے، اور فون کے پہ جو مسلسل لگے ہوئے ہیں، اور اب تو خود پہنچ گئے، تو ایک ملٹری اور ایک سفارت کاری کا جو کمبینیشن یہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس پورے عرصے میں، وہ حیرت انگیز ہے. اور وہ اس میں اس کمبینیشن کو اس کامیابی سے ساتھ لے کے چلنا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف پاکستان کا ہی خاصہ ہے، اور بڑی کامیابی سے. دیکھیے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ٹھیک ہے کچھ آپ بڑے بڑے کرائسس سے گزرے ہیں، دنیا گزری ہے، لیکن آپ نے یہ کمبینیشن اس طرح سے نہیں دیکھا. اس طرف ایک طرف تو پاکستان اپنے الائز کو، اپنے دوستوں کو نہ صرف ریجن میں بلکہ دنیا بھر میں یہ یقین دلا رہا ہے کہ یہ سفارتکاری کامیاب ہوگی، بلکہ پاکستان جو ہے پوری اپنی جو ایک فوجی قوت ہے، مائٹ ہے، اس کو اس کے پیچھے رکھنے پر تیار ہے. اچھا اب یہ دیکھیے سندلا صاحب، اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، فار آل پریکٹیکل پرپزز، اس وقت پاکستان جو ہے، جب یہ جلد ختم ہونے والی ہے جنگ، پریکٹیکل پرپزز ختم ہی ہو چکی ہے سمجھیے، تو اب پاکستان ول ایمرج ایز دی سول ریجنل سپر پاور. اس کی وجہ ہے کہ یہ بات آج رشیا کے پریزیڈنٹ نے بھی کہی ہے، سیم ورڈ جو آپ نے کہا ہے، درست کہی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت فوجی طور پر ایک پچھلے سال ٹوٹل irrelevant ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے ساتھ اس نے کس طرح سے مار کھائی. سفارتی طور پر اس وقت بھارت انتہائی تنہائی کا شکار ہے، باوجود کوششوں کے وہ اپنے لیے کوئی بھی رول کارو آؤٹ نہیں کر سکیں. اقتصادی معاملات میں بھی کوئی قابل رشک معاملات نہیں ہیں. خود سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اب ہر لحاظ سے دیکھیں وہاں ٹوٹ پھوٹ کا ایک عمل جاری ہے. تو بھارت کو تو بھول جائیں. اچھا، دوسری جو قوت آپ کے نزدیک ہو سکتی تھی ریجن میں، وہ ایران ہے. ظاہر ہے ایران اب اس پورے معاملے میں اتنا زخمی ہو کے نکلے گا کہ ان کو ابھی کئی برس لگیں گے ریبلڈ کرنے میں. تو اب اور پاکستان کی اپنی ایک ملٹری مائٹ، اس کی اپنی ایک سفارتی قوت، اس کی اپنی ایک ریجنل جو اس کا جغرافیہ ہے وہ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ایک مضبوط اکانومی جو کہ اس وار کے بعد ابھرے گی، جس میں آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب بھی اب آپ کو شامل. تو اب نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت جو وزیر اعظم صاحب 4 ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں، اور آرمی چیف آپ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تہران میں، تو یہ دراصل معاملہ ہے ان گارنٹیز کا، سفارتی اور فوجی، جو کہ جنگ کے بعد درکار ہوں گی. دیکھیے GCC یعنی گلف اسٹیٹس کو ایک واضح طور پر ایک انگزائٹی ہے، ایک الجھنیں ہیں ان کو اپنے تحفظ کے لحاظ سے. اور چونکہ اب امریکہ نے اپنے آپ کو مکمل طور پر
ایک نااہل ثابت کر دیا ہے ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے، کہ جب جب معاملہ آیا تو معلوم یہ ہوا کہ جب وہ کیا کہتے ہیں پتے ہوا دینے لگے، جب عین وقت جب ان کو سیکیورٹی کی ضرورت پڑی تو وہ ساری سیکیورٹی شفٹ کر دی گئی اسرائیل کی طرف. تو اب گلف اسٹیٹس کو انکلوڈنگ ایون ایجپٹ اور تمام دوسرے جو اسٹیک ہولڈرز ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب امریکہ پہلے ہی پل آؤٹ کر چکا ہے اس ریجن سے، اب مزید پل آؤٹ کرے گا. اچھا، اس کی ایک وجہ اور بہت اہم ہے سندلہ صاحب. اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں اس وقت جو اس اسرائیلی لابی جو کہ مڈل ایسٹ کے معاملات میں امریکہ کو دھکیلتی رہتی تھی، اس جنگ میں بھی دھکیلیا ہے اس نے، وہ انتہائی کمزور وکٹ پر کھیل رہی ہے. جو سرویز آ رہے ہیں وہ میں تو حیران ہوں کہ آج تک میں نے اس عرصے میں کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اس طرح سے کھل کر اسرائیلی لابی اور نیتن یاہو پر اس قدر کھل کے تنقید کی جا رہی ہو. اور اس وقت تقریباً 60% مائنس نیٹ اپروول ریٹنگ ہے اسرائیل کی اور نیتن یاہو کی امریکن عوام میں. ایون امریکن عوام میں جی -60%. جی ہاں. تو اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. پچھلے 4 برسوں میں انہوں نے جو وہاں جو قتل عام کیا ہے، جو جینوسائیڈ کیا ہے غزہ میں، اور اس وقت جو لبنان میں کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ یورپ تو ان کے ہاتھ سے پہلے ہی نکل چکا تھا، اب اور نکلتا جا رہا ہے. جو ان کا ایک واحد ایک رہ گیا تھا ہنگری میں، ایک ایک بیوقوف آدمی، وہ بھی بہت بری طرح سے ہار گیا. اٹلی آپ نے دیکھی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اپنا معاہدہ سسپینڈ کر دیا ان کے ساتھ. تو اب جو امریکہ جو کھوٹا رہ گیا تھا، وہ بھی اب امریکہ کے پاس داخلی طور پر پبلک اوپینین کی وہ قوت نہیں ہے کہ امریکہ چاہے گا کہ وہ بہت زیادہ ڈیپ اس کا انگیجمنٹ مڈل ایسٹ میں رہے، کیونکہ ان کے اپنے کوئی براہ راست مفادات نہیں ہیں سوائے اسرائیلی مفادات کے. تو امریکہ نکل رہا ہے وہاں سے. ایران جو ہے وہ اس کو اپنی ریبلڈنگ کے لیے وقت چاہیے اس جنگ کے بند ہونے کے بعد. بھارت ٹوٹلی ریلیونٹ، ناکام. نتیجہ کیا ہے کہ اب اس پورے ریجن کی جو گارنٹیز ہوں گی سیاسی، سفارتی اور عسکری، اس کا ذمہ دار پاکستان ہوگا. پاکستان وہ گارنٹیز اور وہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا ود دی ہیلپ آف ترکیہ اور ایون جو دوسری جو آپ کی اکنامک اور کسی حد تک فوجی پاورز جو ہے اس ریجن میں مڈل ایسٹ میں، وہ اور پاکستان مل کے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی نیا بلاک بن رہا ہے، اس کو ایک طرح سے انفارمل بلاک کے لیے جو اس پوری ریجن کی سیکیورٹی کا ذمہ دار ہوگا. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل ری الائنمنٹ، امریکہ کی روانگی، بھارت کی ریلیونس، ایران کی ری بلڈنگ مصروفیات، پاکستان اکیلا انشاءاللہ ایک ریجنل سپر پاور کے طور پر اس وقت بھی ہے اور مزید آگے قوت کے ساتھ ابھرے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب مطلب ذرا یہ بتا دیں شارٹ سا کر کے، پیغام دینے گئے ہیں وہاں پر یا کوئی لینے گئے ہیں ایران سے؟ مطلب کچھ نہ کچھ تو بڑا ہے جو ان کو جانا پڑا، وہ ٹیلی فون یا وہ میل یا واٹس ایپ سے نہیں کر سکے، بالمشافہ جانا پڑا، کچھ ہے تو؟ دونوں جی سندر صاحب، دونوں باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ ظاہر ہے، دیکھیے یہ موقع ایسا ہے کہ ایرانیوں کو بھی ٹھیک ہے، انہوں نے ایک ثابت کر دیا ہے کہ نہ ہار کے انہوں نے یہ جنگ جیت لی ہے. اسٹریٹجک لیول پہ ہارے نہیں، اتنے عرصے سے اوور 40 days وہ اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو وہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ انہوں نے اپنی جو ایک سخت مزاحمت کی وہ برقرار رکھی اور ثابت کیا. تو اب ان کے لیے وقت یہ ہے کہ وہ پیچھے ہٹیں، معاملات کو تھوڑا سا جگہ دیں. جو ہارڈ لائنرز ہیں وہاں کے، اب وہ قوم کو موقع دیں کہ وہ ری بلڈ کریں اور آگے بڑھیں. تو یہ اس میں دونوں طرف کے ہے. اب ان کی ایک طرف سے کیا آتا ہے، امریکہ از ویری کلوز ٹو سائننگ دس ڈیل. ان کی اپنی انٹرنل، ہماری جہاں کی جو انٹرنل داخلی معاملات ہے ٹرمپ کے لیے اور ان کی ٹیم کے لیے بہت اہم ہے. دیکھیے جے ڈی وینس جو ہے ممکنہ صدارتی امیدوار ہے 2028 میں. تو وہ اپنا پورا انہوں نے سیاسی کریئر داؤ پر لگا کر پہلے بھی گئے اور اب دوبارہ جائیں گے انشاءاللہ. تو وہ ظاہر یہی چاہتے ہیں کہ معاملے کو ختم کریں اور واپس آ کر وہ اپنے بیگ میں کوئی ایسی ان کے پاس کامیابی ہو جس کی بنیاد پر الیکشن میں جائیں اور نامنی بن جائیں اور پاسبلی جیت بھی سکتے ہیں. تو اس وقت بہت عمدہ صورتحال ہے ایران کے لیے کہ وہ تھوڑی سی لچک دکھا کے اس ڈیل کو منظور کرے اور اپنا پوری جو توجہ ہے وہ ری بلڈنگ میں، تعمیر نو میں لگائے.
اور یہی غالباً وہ پیغام ہوگا جو فیلڈ مارشل وہاں لے گئے ہیں. اب اس میں دیکھیے ایک بات اور اہم ہے جو میں، اگر آپ ایک منٹ مجھے دیں تو میں بتانا چاہتا ہوں پلیز. کہ دیکھیے یہاں یہ کوئی ضروری نہیں ہے امریکہ میں امریکی سیاست کو دیکھتے ہوئے کہ ایک اگر ڈیل ہو گئی تو وہ پرماننٹ ڈیل ہے ہمیشہ کے لیے. آج اگر 20 سال کی بات ہو رہی ہے تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگلا آنے والا صدر اس کو 20 سال تک ہی مانے. ہو سکتا ہے کوئی ماڈریٹ قیادت آئے اور اس کو ہم پوری طرح سے ریوزٹ کر سکیں. انٹرنیشنل پلیئرز میں پاکستان بھی دوبارہ آ سکتا ہے. اور یہ ایسا ہوا ہے، آپ نے دیکھا کہ جو جی JCPOA جو کہ اوباما نے اور جان کیری نے بڑی محنت سے، بہت محنت سے حاصل کی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ آئے ٹرمپ صاحب اور بیک جنبش قلم انہوں نے اس کو ختم کر دیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آج کوئی ڈیل سائن ہوتی ہے تو اس کے منفی پہلو بھی ہیں، مثبت پہلو بھی ہیں. وہ پہلو بھی. منفی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی پاگل آدمی آ جائے اور وہ کوئی اس کو سب کو الگ رکھ کے دوبارہ یہ ایک شوشہ چھوڑ دے جنگ کا. لیکن یہاں کے داخلی حالات ایسے نہیں ہوں گے. اچھی امید یہ ہے کہ اب جو اس تماشے کے بعد یہاں جو پاگل پن نظر آ رہا ہے واشنگٹن میں آپ کو، اس تماشے کے بعد اب آئندہ ماڈریٹ لوگ آئیں گے اور یہ عین ممکن ہے کہ وہ ایک اوور آل اس ڈیل کو ایک بہتر انداز سے ریوزٹ کر سکیں. تو ایران کو یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نتھنگ از پرماننٹ، اٹ کین چینج، بٹ ایٹ دا سیم بٹ رائٹ ناؤ they need a way out to focus their energies on rebuilding their nation. کیونکہ میسو نقصانات ہوئے. دیکھیے ٹھیک ہے جیتے ہیں کھڑے ہو کے، لیکن کھڑے ہو کر انہوں نے بہت نقصانات بھی برداشت کیے ہیں. کئی جانیں ضائع گئی ہیں، ان کی ملٹری انسٹالیشنز تباہ و برباد کر دی گئی، ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان انہوں نے برداشت کیا ہے. تو اب یہ موقع ہے کہ وہ باہر نکلیں، اس ریجنز کی بھی ترقی پر غور کریں. اپنی GCC جو وہاں جن کے برادر اسلامی ممالک ہیں ان کو بھی تھوڑی سانس لینے کا موقع دیا جائے، ان کی اکانومیز بہتر کریں اور پاکستان کو اب تسلیم کریں کہ وہ ایک انٹرنیشنل آربیٹر آف پیس ان دیٹ ریجن، وہ اپنے آپ کو پاکستان اس کو اسٹیبلش کرے، اپنے آپ کو کر چکا ہے ایکچولی. پاکستان کر چکا ہے، کوئی شک نہیں ہے. وزیر اعظم صاحب بھی سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ ترکی بھی جائیں گے اور قطر بھی جائیں گے. اگر مطلب پہلے شاید قطر جائیں پھر سعودی عرب. ایک تو آپ نے مصر کا بتایا نا بھی کہ ہے کہ جی جی مصر کا بھی ان کا ہے پروگرام، 4 ممالک. 4 ممالک ہے جی برل ہاں مصر کا بھی ان کا ہے. بالکل ٹھیک جی کہہ رہے ہیں آپ. جہاں جہاں سے وہ یہ سارا سلسلہ چلا ہے، جو لوگ اس میں شامل تھے وہ ہر جگہ پہ جا رہے ہیں. ظاہر ہے اب اگر کوئی فائنل چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ ان کا بھی ایک حصہ تو ہے. لیکن آپ نے اپنی خوبصورت بات کی کہ اپنی اس خطے کو سیکورٹی خود دیکھنی پڑے گی. اس کے علاوہ اور وزیر اعظم صاحب کیا کیا کر سکتے ہیں؟ کیا چیزیں اس دورے کے پیچھے ہو سکتی ہیں سر؟ دیکھیے وزیر اعظم صاحب کی اس جو شخصیت ہے بڑی ہی منفرد اور یونیک شخصیت، اور ان کا بیک گراؤنڈ، خاندانی بیک گراؤنڈ. سب جانتے ہیں کہ سعودی رائل فیملی سے شریف خاندان کے کیسے تعلقات ہیں اور سعودی خاندان نے کس طرح سے پاکستان کی ہر مشکل وقت میں، ہر آڑے وقت میں آگے بڑھ کر بغیر کسی شرائط کے ہیلپ کیا. اور آج بھی آپ نے دیکھا کہ وہ $3 بلین کا انہوں نے، حالانکہ UAE نے میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی بہت ہی اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ وہ چونکہ ہم پوری طرح سے وہ اسرائیل کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا. اب چونکہ ہم ظاہر تحفظات رکھتے ہیں تو انہوں نے کہا لاؤ ہمارے پیسے نکال کٹ کیا کہیں گے پنجابی میں، کیا کہیں گے اس کو جملہ کہیے کہ ذرا ایک ایسی لائٹر مومنٹ پنجابی میں کیسے کہیں گے پیسہ نکال میرے. پنجابی میں سر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی طرف سے بڑی جاتی ہے، کٹو ساڈے پیسے اگر ہاں ساڈے ہاں نال نہیں ایگزیکٹ، گئے تھے. ہاں ایگزیکٹلی. تو یہ بڑا ایک کم میں اب دیکھیے میں حالانکہ ظاہر ہے ہمارے برادر ملک ہے اور ہمارے لاکھوں لوگ وہاں سے مستفیض ہو رہے ہیں، لیکن محنت کر رہے ہیں، اس کو بلڈ کیا ہے جی جی UAE جی کو. جی دبئی کو ہم بنانے ایسا والے نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے ہم کو فری نہیں دے دیا آپ نے. صحیح. ہم نے اپنے کاریگر، ہم نے محنت کش، اپنے بزنس مین، اپنے آلات اور دماغ، اپنی مسل پاور سب کچھ دے کر ہم نے UAE کو بلڈ کیا ہے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی یک طرفہ ٹریفک چلایا ہوا ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر انہوں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا. بہرحال لیکن سعودی عرب کے معاملات جو ہیں، جیسے آپ نے سوال کیا کہ اب سعودی عرب، مصر دیکھیے اپنے تمام تر حالات کے باوجود اس وقت مڈل ایسٹ کا بہت بڑا ایک اہم ملک ہے، طاقتور ہے، آبادی بہت بڑی ہے، اس کی ایک بہت طویل تاریخ ہے. ترکیے شامل ہو رہا ہے، پھر قطر اکنامک پاور ہاؤس، اور اس کے بعد یہ چاروں، پھر پاکستان اگر اس میں شامل ہوتا ہے تو وہاں پر اگین اکنامک اینڈ سیکیورٹی گارنٹیز کی بات ہو رہی ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ اب ہم کو ضروری نہیں ہے کہ ہم ایران کو الگ دیکھیں،
یہ عرب اور عجم کا اب معاملہ ختم ہونا چاہیے. اب وہ جو صحیح. تاریخی جو ہماری جنگیں اور جو نفرتیں ہیں آپس میں وہ ختم ہونا چاہیے, اور یہ وہ موقع ہے. اور اس میں دیکھیے کہ اب دنیا کی طاقتیں, اب اگر یہ دنیا طے کر لے آج کہ اسرائیل ہمارے لیے ایک نویسنس ہے, ہمارے لیے بوجھ ہے, ہم اس کی 100% اس کے تمام مظالم سے آنکھیں بند کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر امریکہ بھی بہت سکون سے رہے گا, یورپ بھی اپنا ترقی کرے گا, اور یہ جو بیجا جو جنگیں اس ریجن میں چھیڑی گئی ہیں صرف ایک چھوٹے ملک کو نام نہاد تحفظ فراہم کرنے میں, وہ ختم ہو جائیں گے. اور خود اسرائیلیوں کا فائدہ ہوگا کہ وہ اپنے امن سے رہ سکے, کیونکہ انہوں نے اسپیشلی اس شخص نے, نیتن یاہو نے, اپنے آپ کو ایک پرپیچول وار میں رکھنے کی کوشش کی ہے. ان کی ایک اسٹریٹجی ہے یہ کہ ہم ہمیشہ جنگی حالت میں رہیں تاکہ ہمارے پاس ہیجان رہے, ہمارے پاس دنیا بھر سے پیسے آتے رہیں, سپورٹ آتے رہے, اور ہم یہاں کے لوگوں کو جو ہے مسلسل پریشان اور پشیمان اور ہر لحاظ سے ان کو بالکل ڈاؤن ٹراؤڈن بن کے رکھیں. تو وہ معاملات ختم ہوں گے, نیا پیراڈائم, نیا ری الائنمنٹ, اور پوری ایک نئی سچویشن پوسٹ دس وار ایک ایمرج ہو رہی ہے. اور باٹم لائن یہ ہے کہ اس میں پاکستان ول ایمرج ایز اے ریجنل سپر پاور, انچیلنجڈ ریجنل سپر پاور. کوئی چیلنج نہیں ہوگا. اب آتے ہیں ذرا جو ختمی مذاکرات ہیں, اگلا راؤنڈ ہے, کب تک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2 دن تک انتظار کریں اپنے لوگوں سے جو وہاں پر پاکستان میں موجود ہیں. تو یہ کب تک دیکھ رہے ہیں آپ ہوتا ہوا, اور کون آ رہا ہے اس کے لیے؟ کہا جا رہا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے, ٹرمپ غیر روایتی طور پہ کچھ بھی کر سکتے ہیں, تو کوئی ایسا چانس ہے آئی نو وہ بھی لے آئیں؟ کچھ بھی کرتے ہیں کی طرف آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. مشکل ہے کہ ٹرمپ خود پہنچے وہاں, جی یہ ذرا مشکل ہے, لیکن اگین اگر ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہوگا پاکستان کے لیے, اور ایسا ہو سکتا ہے, کوئی بعید نہیں ہے. لیکن موسٹ لائکلی وائس پریزیڈنٹ جائیں گے. ٹرمپ نے کہا تھا کہ 2-3 روز میں, لیکن اس لیے کہ ابھی وہ ٹائم لائن کام نہیں کر رہی. آرمی چیف تہران میں بیٹھے ہیں, پرائم منسٹر آپ کے 4 ممالک کا دورہ کر رہے ہیں, وہاں تمام ایک پیج پہ لے کے لوگوں کو, دیکھیں ایک بہت بڑی, جیسے میں نے آپ سے عرض کیا پہلے کہ اپنی فوجی سفارتی قوت کو یکجا کر کے تمام انٹرنیشنل پلیئرز کو, اسٹیک ہولڈرز کو ایک پیج پر لے کے آنا, اس سے پہلے کہ ایک حتمی کوئی ایگریمنٹ معاہدہ سائن ہو, یہ بہت بڑا کام ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ میرا خیال ہے اگلے ویکنڈ تک کی بات جا رہی ہے, کہ تب جب تمام چیزیں ایک طرح سے, جیسے یہاں پر انگلش میں کہا جاتا ہے کہ when they have crossed all their T's and dotted all their I's, تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ کوئی ایک بہتر طور پر نتیجہ نکلے گا. اور اس میں اگر وائس پریزیڈنٹ دوبارہ جا رہے ہیں اور جائیں گے تو وہ ایسے نہیں جائیں گے. اب وہ بولیں گے بھائی وہ میں نے معاف رکھ, پہلے تو نے مجھے 2 دفعہ بیٹھ کے ایک ہنگری بھیج دیا, اس کو جانتا تھا کہ وہ ہار رہا ہے, اور پھر ایک یہاں ایسے اس میں بھیج دیا کہ جہاں فوری طور پر کسی معاہدے کی. تو وہ اپنا نہیں چاہتے کہ ایک جوان آدمی ہے, اپنے mid 40s میں ہیں, ان کا ایک ابھی طویل سیاسی کریئر ہو سکتا ہے, یہ الیکشنز اگر ہار بھی گئے تو اگلے اور اس کے بعد والے بھی آ سکتے ہیں, تو وہ نہیں چاہیں گے کہ اتنا بڑا داغ اپنے سیاسی کیریئر پر لگائیں. تو پاکستان کے لیے امیزنگ پوزیشن انشاءاللہ. اور اسی سے دیکھیے گا کہ آپ کچھ اور چیزیں ایسی جنم لیں گی کہ پاکستان کا جو ہمارا اکنامک ایک جو پیراڈائم ہے وہ بھی شفٹ ہوگا. Pakistanis will start looking inward for their own resources, for their own human resources. اپنے پاس جو ہمارے پاس معدنی وسائل ہیں, تو پاکستان کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس انٹرنیشنل سپورٹ کے ساتھ آپ نہ صرف یہ کہ ایک ریجنل ڈپلومیٹک پاور, ملٹری پاور, بلکہ اکنامک پاور بھی آپ بن پائیں گے. بالکل بن میرا پائیں گے. سوال بھی ہے آگے جا کے, یہ جی میرا فرمائیں. آگے جا کے سوال بھی ہے کہ اس پہ معاشی طور پر ایک عام پاکستانی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن مطلب ڈیفینیٹ یہ ایک سوال ہے نا کہ مطلب ہم یہ کر تو رہے ہیں, دنیا کا امن بچا رہے ہیں, جاپان رو رہا ہے, پیٹ رہا ہے, تیل نہیں ہے, ایران جو کہہ رہا ہے, چائنا وہ کہہ رہا ہے بھائی خبردار ہمارے جہاز نہیں روکنا کسی نے بھی, کیونکہ ہمارے آ رہے ہیں, ہمارے آنے دو. تو ان تمام فائدوں کو کروانے میں جب پاکستان کی حکومت فیلڈ مارشل, جن کے بارے میں ٹرمپ صاحب نے پھر کہا ہے کہ وہ بڑے اچھے مذاکرات کر رہے ہیں, ہم لوگ وہیں پر جائیں گے, کیونکہ بہت سارے دوسرے ممالک بھی تو آ گئے تھے نا کہ یہ مذاکرات ہمارے ہاں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم پاکستان ہی جائیں گے کیونکہ فیلڈ مارشل بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. ایک تو پھر وہ فیلڈ مارشل کی تعریف کر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ چاہے اٹلی کی وزیر اعظم ہو, چاہے وہ پوپ ہو, سب کو رگڑا لگا رہے ہیں, سب کو رگڑا لگا رہے ہیں.
لیکن فیلڈ مارشل کی تعریف پہ تعریف کر رہے ہیں, کرنا ڈیفینیٹلی بنتی کام ہے, بھی بڑا کر رہے ہیں. ہاں ہاں ایک بالکل. منٹ کر دے, پھر میں ذرا اگلے سوال معیشت والے پہ آؤں گا پلیز. سر ان کی جان بچا رہے ہیں وہ, اور دیکھیے اکنامک ٹرمپ صاحب کی فیلڈ جان بچا مارشل رہے ہیں. صاحب فیلڈ جو ہیں وہ, مارشل آپ کہہ رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل ٹرمپ کی جان بچا رہے ہیں. بالکل, ان کا سیاسی کیریئر, ان کا پورا, ان کی پارٹی, ان کا ملک, اس کی معیشت پوری داؤ پہ لگی ہے اس جنگ کی وجہ سے, اس احمقانہ فیصلے کی وجہ سے. تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک شخص جس نے ان کو اس جنگ میں دھکیلا تھا وہ نیتن یاہو ہے, اور ایک شخص جو اس کو اس کوائگمائر سے نکالے گا وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں. تو کیوں نہیں, تعریف تو بنتی ہے. اچھا, اب دیکھیے جو آپ نے معاشی صورتحال کی بات کی تھی, ایک بڑا پرانا شعر ہے, مشہور شعر ہے, غزل بڑی مشہور شعر ہے, آپ نے سنا بھی ہوگا. اس کا میں شعر سنا دیتا ہوں پلیز. کہ اور کچھ دن یہ دستور مے خانہ ہیں, اور کچھ میرے دن یہ دستور میں دستور خانہ. مے خانہ ہیں, تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے, میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دھو. ارے واہ. تو یہ جو اب وہ ہے نا, آشیاں جل گیا گلستاں لٹ جی گیا, جو بڑی مشہور ہے جی. اس کا. اور کچھ دن یہ دستور مے خانہ ہے, تشنا کامی کے یہ دن گزر جائیں گے, میرے ساقی کو نظریں اٹھانے تو دو, جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. بھر جائیں گے. تو اتنے خالی ہیں دیکھیے سب, دیکھیے وہ ابھی تھوڑے دنوں کی بات ہے. اگر آج میری ان سے ابھی جو ایک 2 روز پرسوں ایمبیسڈر کے گھر پہ وزیر اعظم وزیر خزانہ صاحب تشریف لائے تھے, تو وہاں اچھا انٹریکشن ہوا, بات چیت ہوئی, تو بڑے اچھے انہوں نے اشارے دیے. اور ایک جو بہت اہم بات دیکھی ہوئی نا کہ کچھ بلیسنگ کہتے ہیں, تیری تعمیر میں, میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. تھوڑا خرابہ ہوتا ہے, پھر اس کے بعد تعمیر ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے سر, جو کراچی اور گوادر کے پورٹس پر جو ٹرانس شپمنٹ ہو رہی ہے وہ پچھلے کئی برسوں میں نہیں ہوئی, جو 1 مہینے میں ہو گئی. ہاں جی, وہ 2 سال کی بتا رہے ہیں, 2 سال میں اتنی جی نہیں جی ہوئی جی جتنی پچھلے کہہ 6 لیں گے. ویک میں ہوئی. ہاں, انہوں نے جو وزیر خزانہ نے, اورنگزیب صاحب نے, اور وہ ہمارے گورنر اسٹیٹ بینک کے وہ تھے, وہ کہہ لیں گے کہ ہم جو چاہتے تھے, کئی برسوں سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرح سے اس کو کراچی اور گوادر کے پورٹ کو ٹرانسشپمنٹ لے کے آئیں, اس کو امپروو کریں, ٹریفک بڑھائیں, وہ خود بخود اس جنگ کی وجہ سے ہو گیا. تو اب ہم کو سسٹین کرنا ہے اور اس کو آگے بڑھانا ہے. اچھا, پھر آپ یہ دیکھیے دبئی, ہمیں کوئی خوشی نہیں ہو رہی دبئی کی تباہی پر, یا لیکن دبئی ایک جملہ اس میں ایڈ کر دوں, یا یہ ٹریفک ادھر رہے گی یا پھر ادھر رہے گی, کیونکہ یہ جہاں پر جو نہیں تھی نا, اس کی وجہ بھی آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ ٹریفک نہیں تھی تو وہاں پر کیوں تھی. ہاں دیکھیے, یہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. اس میں جی ون ون سچویشن یہ ہو سکتی ہے کہ دبئی بہرحال ایک ورلڈ ٹورزم کا ایک ٹرو میگنیٹ بن کے رہے, لیکن ٹرو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہاں جو ٹرانسشپمنٹ جو ہے وہاں سارا وہاں جائے. پاکستان کو اس کا حصہ ملنا چاہیے, اور اس سے ظاہر ہے کہ ہماری بندرگاہیں اور آگے بڑھیں گی, ہمارے لوگوں کو وہ ملے گا. لیکن دیکھیے اس میں میں ایک کہنا چاہتا ہوں, ایک درد مند پاکستانی کے طور پر, چودھری صاحب, سندیلا صاحب, ہاتھ جوڑ کے کہ خدا کے واسطے یہ اپنی جو عصبیتیں ہم نے پال رکھی ہیں, اپنی جو نفرتیں آپس میں رکھی ہیں, وہ اس سے دور ہٹیں. یہ مت سوچیں کہ لاہور کا فائدہ ہو رہا ہے یا کراچی کا یا پشاور کا. کراچی اگر آگے بڑھے گا, گوادر آگے بڑھے گا, تو پورا ملک آگے بڑھے گا. لاہور آگے بڑھے گا تو پورا ملک آگے بڑھے گا. ہر شہر, ہر کوچے, ہر جو ہے قصبہ, اس کی ترقی پورے پاکستان کی ترقی ہے. تو ہم اس طرح سے قوم بن کے سوچیں. آج یہ اگر دیکھیے, اس میں ہمارا اپنا بہت بڑا ہاتھ ہے. جو ہم نے دبئی کو 90s میں یہ موقع دیا کہ وہ بن جائے اور جی کراچی پیچھے رہ جائے, اس میں ہماری اپنی صحیح, پالیسیز, ہماری اپنی ویکنیسز ہیں, ہماری اپنی, میں صحیح بتا رہا ایگری ہوں آپ سے, عرض کر رہا ہوں ایگری ایگری کہ ایگری. ہم لوگوں نے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑیاں ماری ہیں تاکہ ہمارا یہ شہر نہ بن سکے. ہم نے ایسی سیاسی وہاں کام کیے, ایسے گروپ بنائے کہ وہ کراچی کا سکون اور وہ امن تباہ و برباد کریں اور لوگ جو ہیں وہاں سے بھاگیں. اب آپ کے محسن نقوی صاحب بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب, اللہ کی پناہ, غور فرمائیے آپ, $100 ارب دبئی اور وہاں یو اے ای کے وہاں مختلف ریاستوں میں گئے, تو کیوں گئے, کیسے جانے دیا آپ نے, آپ کے پالیسی میکرز کیا کر رہے تھے, وہ کیوں امن اور سکون پالیسیز کیوں. میکر کو چھوڑو, جو انہیں بیٹا کہتے ہیں انہی کے پوچھ لے کہ وہ کیسے گئے ہیں, باقی سب کو چھوڑیں آپ. کیا اس کو کہہ دیا آپ, کہہ دیا. تو مطلب آپ بڑے بڑے مشہور ماڈلز کے نام بھی لے لیں, جو میں نہیں لے سوٹ رہا کیس سر, میں تو جو ہر ہفتے میں 2 دفعہ سوٹ کیسز جایا کرتے تھے.
تو بہرحال افسوسناک صورتحال ہے، لیکن امید یہ ہے کہ اگر ہم، اور یہ موقع ایسا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب پاکستانیز جو ہے نا وہ ایک قوم بن کے ابھریں گے سیاست میں. یہ اس وقت جو ہماری میرے بہت سے کچھ دوستوں کو شاید وہ یہ سمجھے میں کوئی ایک فوجی حکومت کی یا فوجی شخصیتوں کی تعریف کر رہا ہوں. میں ایک جمہوریت پسند آدمی ہوں، جمہوریت میں رہتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، لیکن پاکستان کی اب اپنی مخصوص حالات ہیں اور اس کے لحاظ سے آگے بڑھنا ہوگا. اور ایک بات اور اگر آپ اجازت دیں چلتے چلتے، کہ یہ بات ثابت ہو گئی ہے ٹرمپ کے الیکشن سے، نیتن یاہو کے الیکشن سے، مودی کے الیکشن سے، اور یورپین جو ڈیموکریسیز ہے وہاں جو لوگ آئے، کہ جمہوریت کوئی بہت زیادہ مکمل، قابل رشک اور پرفیکٹ سسٹم نہیں ہے. آپ نے یہ دیکھا کہ جہاں ہائیبرڈ سسٹم ہیں جی وہ زیادہ کامیاب جو اکانومیز بن رہی ہیں، زیادہ ٹرو مضبوط قومیں بن کے ابھر رہی ہیں. اور جہاں جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کے نام پر جو خود امریکہ میں جو تماشا ہوا ہے اس وقت، انبلیو، ایسے ایسے لوگ بیٹھ گئے آ کے جمہوریت کے نام پر ووٹس لے کے اور لابی سے پیسے لے کے. بھارت میں آپ دیکھیے کہ ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو اتنے بڑے ملک کو اس نے اس کا کیا حال کر دیا کہ آج ٹوٹلی ارریلیونٹ بن کے بٹھا ٹرو دیا اپنی پالیسیز کی وجہ سے. آپ اسرائیل کا حال دیکھیے، ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جس نے نہ صرف پورے ریجن کو بلکہ اپنے پورے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا ہوا ہے ایک عرصے سے. تو جمہوریت اچھی چیز ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ کوئی خدا کا دیا ہوا کوئی پیغام ہو جس پر 100% منوعن عمل کرنا ہے. آپ اپنے مخصوص حالات سے، اپنے ملک کے حالات سے، اپنے عوام کو دیکھ کر ایک نظام خود وضع کر سکتے ہیں، اور وہ نظام اگر آپ کے لیے کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ. اگر وہ نظام کام کر رہا ہے تو وائی ناٹ. آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ سے اگر شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل سید حافظ حسن منیر کی جو ایک، اس کو خواجہ آصف صاحب بڑی دیر سے ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہیں اور بڑا بڑا کھل کے کہا کرتے وہ تھے. کھل کے کہتے ہیں، لیکن ان کو بہت زیادہ کھلنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ویسے معاف کیجیے گا، اگر آپ کا وہ پروگرام بہت غور سے دیکھتے ہیں، میری ان سے تھوڑی سی ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے کہ ذرا برائے مہربانی تھوڑا سا ذرا خیال کریں کچھ الفاظ کے چناؤ پر بعض کافی اوقات. جذباتی ہو جاتے ہیں. میں ان کو ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں. میں نے جی ان جی کو فیض بھائی، میں آپ کو دو چیزیں بتاتا ہوں. ایک لندن میں ان دنوں ہم لوگ اکٹھے تھے، تو ایک جگہ پہ میں اور خواجہ صاحب سارے ہمارے ساتھ ایک ساتھ اور دوست تھے، کھانا کھانے جا رہے تھے. تب یہ بات ہوئی تو میں نے ان کی آنکھوں میں باقاعدہ طور پہ آنسو دیکھے. وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو فلسطینیوں کے ساتھ ان کا نا ایک ریلیشن ہے، اور وہ کچھ تقریباً صحیح. 40 سال سے محیط ہے. ان کے کچھ کلاس فیلو تھے، اور وہ یاسر عرفات سے لے کر اور اس کے راستے میں درمیان میں سارا کچھ وہ کبھی بھی ان کو اپنے نکالنے ہے. بلکہ میں ابھی امریکہ میں تھا جب پچھلے سیشن میں پرائم رو پاکستان کے ساتھ، تو وہ فلسطین کی جس دن تک فلسطین گئے، وہ باقاعدہ فلسطین کا وہ جو ایک محسوس قسم کا ہے وہ پہن کر گئے تھے، اور اسی میں انہوں نے شرکت کی تھی، اور اسی میں وہ واپس آئے تھے. تو وہ جو جذبات ہیں خواجہ صاحب کی، وہ بقول ان کے کہ میں وزیر بھی ہو سکتا ہوں، تگڑے ملک کا بھی ہو سکتا ہوں، لیکن اگلے جہان جو میرا ہاتھ ہے نا، اور میرا گریبان اور فلسطینیوں کا ہاتھ ہوگا ایز اے ہیومن، ایز اے انسان ہونے کے نہیں، ناطے. اس کو کوئی شک نہیں. ہم سب کے سندلہ صاحب، پاکستان میں غالباً کوئی ایک ایسا شخص نہیں ہوگا، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، پاکستانی شہری ہو، جس جی کے دل فلسطینیوں کے ساتھ نہ دھڑکتے ہوں. مجھے کوئی ایسا شخص میں نہیں کہہ سکتا. تو ہم سب اس میں ظاہر سوار ہیں، اور اب تو پوری دنیا کے دل دھڑک رہے ہیں سر. اب تو امریکی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ امریکیوں کی اکثریت اب فلسطینیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتی ہے، اور اب ان کو تو انہوں نے جو ناپسندیدگی ہے اسرائیل کے ساتھ، وہ تو اب اپنے ہائٹ پر پہنچ چکی ہے. اب زیادہ لوگ یہاں تو ہم ہی نہیں، اب تو امریکی اور یورپین عوام بھی، اور دنیا کا ہر شخص ان پر ڈھائے جانے والے مظلوم، ان کی شہادتوں، ان کی بچوں کے جو جینوسائیڈ جو جس طرح سے ہوئی ہے، جو قتل ہوئے ہیں، قتل عام جو جاری ہے، تو اس پہ ہم ظاہر ہم سب دکھی ہیں. لیکن میرا آپ کا اپنے اپنے مقام اور معیار سے جی کے مطابق اس کا اظہار ہونا چاہیے. تو بالکل ٹھیک بس کہہ رہے ہیں آپ. بس بس یہی ہم میری. میں اور آپ اور بہت سارے لوگ سمجھداری سے کر رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایک آدھ جو ہے وہ جذبات میں آ کے بھی کر جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ پاک ان کو بھی دے. تو خواجہ صاحب جو کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے منسٹر ہیں اور ڈیفینس کے منسٹر ہیں، اور ان کو پتہ ہے کون سا پورٹ فولیو ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ مظلومیت کے ساتھ اس حد تک کھڑے ہو سکتے ہیں تو شاید اللہ کی اس میں کوئی، اللہ کی طرف سے ان کو کوئی ہے، وہ اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائے. اور جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہو، احتیاط والا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ہونا چاہیے.
اچھا سر مجھے بالکل آخر میں بالکل یہ سمپل سوال ہے، یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی ہے، آپ نے اس میں بڑی چیزیں کی ہیں، آپ ایک اوورسیز پاکستانی بھی ہیں اور اوورسیز پاکستانی آپ آج سے نہیں ہے، میں 31 سال سے اوورسیز پاکستانی ہوں، کل کی بات لگتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں ہوں تو 5 دہائیوں سے یا 4+ دہائیوں سے آپ اوورسیز پاکستانی، بالکل بالکل 4+ جی 4+ دہائیوں سے آپ مطلب کہ ہیں، بہت ساری تاریخ کے گواہ ہیں، بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے، کئی لوگ آپ کے سامنے بنے، کئی آپ کے سامنے ختم ہو گئے، کئی آئے کہ چلے گئے، لیکن یہ جو آج پاکستان کا مقام ہے، جس جگہ پہ آج پاکستان کھڑا ہے، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک فیصلہ کروایا شاید 1971 میں، جب چائنا کا اور امریکہ کا کروایا جی تھا نا، اپریل وہ ہم نے سنا ہے 1971 میں، جی جی بالکل 71 وہ تو ہم نے سنا ہے، جی لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں، جیسے ہم نے مار کا حق دیکھا، مجھے ایک واٹس ایپ گروپ میں وہ گروپ ہے، اس میں ریٹائرڈ کچھ آفیسرز ہیں، تو ان میں سے ایک نے مجھے میں نے ویلو کیا کچھ جذباتی سا، تو انہوں نے مجھے کال کر کہا کہ بیٹا آپ نے جو کیا ہے بڑا اچھا کیا ہے، میری ساری زندگی گزر گئی تھی کہ ایسے والی فتح بھارت کے خلاف ہمیں ملے جو آج ہمیں ملی ہے، میں ریٹائرڈ ہو گیا ہوں، لیکن یہ وہ فتح ہے جس کے لیے ہم دیکھتے رہے ہیں۔ تو ایز کم اوورسیز پاکستانی اس پورے پاکستان کے مقام کو دیکھ کر کیسے فیل ہوتا ہے، کیسے محسوس ہوتا ہے، اپنی حد تک بتائیے سر۔ دیکھیے یہ جو جسے کہتے ہیں نا جامع ایک فتح یعنی ایک جی کمپریہنسو وکٹری، جی تو اس وقت وہ جیسے میں عرض کرتا چلا آ رہا ہوں کہ عسکری سفارتی ہر لحاظ سے آپ کو ایک مکمل فتح۔ دیکھیے ایک زمانہ تھا 2000 میں یو این کا ملینیم سیشن ہوا تھا، تو میں گیا تھا، لاس اینجلس میں ہوتا تھا اس وقت، وہاں گیا تھا، تو صدر مشرف اس وقت آئے ہوئے تھے، اس وقت وہ چیف ایگزیکٹو ہوتے تھے، اور روزویلٹ میں ان کا مقام تھا، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ روزویلٹ میں مقام تھا، اور جہاں وہ ٹھہرے تھے اس کے اکراس 5th فلور پہ میں بھی ٹھہرا ہوا تھا، اور ایک دن میں صدر مشرف سے میری 5 دفعہ ملاقات ہوئی تھی، اچھا جی اور کوئی سیکورٹی وغیرہ کچھ نہیں۔ سن 2001 کے ابھی وہ جو 9/11 نہیں ہوا تھا، 9/11 نہیں ہوا تھا، ٹھیک، یعنی وہ ایک طرح سے اس طرح پاکستان کی ہماری وہ سچویشن تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ 9/11 ہوا، پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہ رچرڈ آرمیٹاج کی کال گئی کہ وہ جو کہتے ہیں الیجڈلی کہ ہم آپ کو اسٹون ایجز میں بھیج دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کی کلوزنس ہوئی، پھر مشرف صاحب، وہی مشرف صاحب ایسے تھے کہ جب وہ روزویلٹ میں ٹھہرتے تھے تو کئی بلاکس تک کسی کو کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا، لیکن وہاں ایک مکمل ایک ٹرانزیکشن تھا، دیٹ واز اے ٹوٹلی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا، مشرف کے دور میں ضرور آپ کو کلوزنس ہوئی، لیکن وہ ایک ٹرانزیکشنل، یعنی کچھ ایک لو اور وجہ کچھ تھی دو کی بنیاد پر آپ جی نے اپنا سب کچھ سرنڈر کیا، آپ نے بندے پھڑ کے بھیجے، جی 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 امریکہ بھیجے آپ نے یہاں پر، اور وہ ٹرانزیکشن ٹوٹلی ٹرانزیکشنل، پیسے ملے، یہ دیا آپ نے۔ لیکن اس وقت دیکھیے پاکستان، امریکہ، پاکستان، دنیا ٹرانزیکشنل نہیں ہے۔ پاکستان is respected and winning all the battles, diplomatic, military and everything, and even the wars, because of its position and its activism for peace. پاکستان کو کچھ مل نہیں رہا، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ امریکہ نے، کوئی نہیں کہا بھی ٹرمپ نے کہ ہم آپ کو یہ اتنے ہنڈریڈز آف بلینز آف ڈالرز یہ دے رہے ہیں، یا اتنے آپ کو وہاں یہ مسلز دے رہے ہیں، ہم تو اس پر ہم تو مانگا بھی نہیں ہم نے کچھ۔ اور جو سعودیوں کے ساتھ جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اگر آج 3 بلین ملے ہیں تو اس سے پہلے بھی بلینز مل چکے ہیں، اور ہم نے واپس بھی کیے ہیں۔ تو آج ہماری یہ جو فرق ہے پہلی اچھے وقتوں میں اور آج جو ہم جو انجوائے کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ آج ہم نے کوئی ٹرانزیکشنل ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے مفادات یا مقام حاصل نہیں کر رہے ہیں، یہ یہ عادت مقام نہیں ہم اپنی ڈپلومیسی، اپنی ملٹری پراوس، اپنی اسٹریٹجیز، اپنی کولنس، اپنی کامنس اور اپنی مہارت سے حاصل کیا ہے، اور انشاءاللہ اس کے جو نتائج آپ نکلیں گے وہ مشرف کے دور کے نتائج کی طرح نہیں ہوں گے، بلکہ پائیدار ہوں گے۔ اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ ایک ٹوٹل ری الائنمنٹ دیکھیں گے اس جنگ کے بعد، اور وہ جو آلریڈی ہو رہا ہے، اور اس جنگ میں پاکستان will become a durable, a sustainable, it will provide a sustainable, durable military and diplomatic relationship, not just in this region, but in the world for this region. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔
मैं मुझे वो यकीन नहीं अल्फाज आ रहा कि मैं खुद ऐसी बातें कर रहा हूँ। यस इतनी आई एग्री इतनी वज़ाहत और इतनी उसके साथ जो मेरे दिल से निकल रही हैं। आई एग्री एग्री आप उन 26 करोड़ पाकिस्तानियों में से हैं बहुत कम ऐसे रह गए हैं वो किसी खास वजह से आज भी दिल में सोचते हैं दिमाग में सोचते हैं मुंह पे जुबान पे नहीं लाते क्योंकि ताले पड़े हुए हैं और हर किसी की एक खास वजह होती है कि वो लगता है कि वो शर्मिंदा होंगे अगर आज वो फील्ड मार्शल की तारीफ करेंगे क्योंकि बहुत कुछ उल्टा सीधा कह चुके हैं तो मेरे कान जो है वो अब ये फिक्रे सुनने के लिए तैयार है जो हमें बार बार कहा जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मुझे कहा कि तुमने इतने मिलियन लोगों की जान बचाई तो आई लाइक इट तो मुझे अब वो सुनने का इंतजार है कि फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने हमें बचाया और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा और उम्मीद है कि बल्कि वो कह रहे हैं उन्होंने कहा है कि वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और मैं उनको पसंद करता हूँ हम वहीं पे जाएंगे क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करें ये वही अल्फाज है फैज भी बहुत शुक्रिया आपकी मसरूफियत का अंदाजा है बहुत सारे सर चैनल के अलावा ऑलवेज अ प्लेजर, आपकी ऑलवेज अपनी अ प्लेजर। आप मसरूफियत हमारे भाई हैं, हमारे छोटे भाई हैं, और आप जो काम कर रहे हैं मुझे उसकी कदर व मंजिलत का पूरा पूरा अंदाजा है। कीप अप द गुड वर्क। और थैंक यू हमेशा सर तो जो थैंक अब हमने कुछ पंजाबी के जुमले कहे थे, एक जुमला मैं सिंधी का कह दूं। सिंधी हूँ, प्राइमरीली सिंध में पैदा हुआ। तो जो खिदमत जो लाए हाजिर। जींदे बसते रहो सर जींदे बसते रहो सर थैंक यू, थैंक थैंक यू यू, शुक्रिया थैंक यू। थैंक यू